نماز کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر قرضہ بہت ہو گیا، تو ادائیگی قرض کے لیے آپ کوئی طریقہ تعلیم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے طریقہ تعلیم فرمایا، پروردگار میرے قرضے کو تو ادا کر دے۔ یہ جملہ اللہ کے رسول کی روایت میں آیا، پھر اسے شیخ کف امی علیہ الرحمٰن نے کتاب المصباح کے اعتبار سے 2 رکعت نماز کے ساتھ لکھا۔ 2 رکعت نماز پڑھیے ادائے قرض کی نیت سے، قربتاً الی اللہ۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ عمل بیان کروں پھر آپ قرض لینے کا ارادہ کریں کہ آج تو قبلہ نے بیان کیا ہے اب خوب قرض دیں گے پھر نماز پڑھیں گے، پھر چیک کریں گے نماز سے قرض ادا ہوا۔ یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جنہوں نے حالت مجبوری میں قرض دیا اور اب حالت مجبوری کے لیے گئے قرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے۔ یہ نماز ان کے لیے 2 رکعت نماز ادائے قرض۔ اگر کوئی انسان ہر نماز واجب کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کرے تو آپ فرماتے ہیں خدا اس کے فقر کو زائل کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کا مال زیادہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ محمد، پورے قرآن مجید میں اللہ کے حبیب کے نام کا یہ مخصوص سورہ، اس کا نمبر 47 ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ نام ہے سورہ الذین کفروا۔ پہلی آیت کا پہلا سینٹنس، پہلا جملہ۔ ایک نام سورہ محمد، ایک نام سورہ قتال، ایک نام سورہ انفاق اور ایک نام سورہ الذین کفروا۔ 4 نام، اور 4 ناموں کے ساتھ ساتھ اس امام کے نام سے اس کے چوتھے نام کا عنوان بیان کیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کے دل میں، اس کے دین میں شک، شرک اور کفر نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا مَاتَ، اگر سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا انتقال کر جائے، وَكَّلَ لَهُ أَلْفَ مَلَائِكَةٍ، خدا اس کے لیے 1000 ملائکہ کو نگران بنا دیتا ہے۔ یصلون فی قبرہ، جو اس کی قبر کے پاس آ کر اس کے لیے درود کی تلاوت کرتے ہیں۔ درود فرشتے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب قاری سورہ محمد کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اس کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ اسے قیامت کے موقف پر پہنچا نہ دیں، تب تک کہ 1000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ قیامت میں یہ سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا خدا کی امان میں اور محمد کی امان میں رہتا ہے۔ اس روایت سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، فی امان اللہ کے بعد اگر کوئی فی امان محمد کہے تو غلط نہیں ہے، اور فی امان محمد جب ہو جب فی امان علی ابن ابی طالب ہو، اور فی امان علی ابن ابی طالب جب ہو جب فی امان قائم آل محمد ہو۔ سلسلہ سورہ مبارکہ محمد کی تلاوت کے حوالے سے ایک اور حدیث سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس اللہم صلی اللہ علیہ فرماتے من قرأ سورۃ محمد کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من انہار الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا خدا پر یہ حق ہو جائے گا، خدا پر یہ حق ہو جائے گا کہ اس کو سیراب کرے، ان یسقیہ من انہار الجنہ، جنت کی ساری نہروں سے اسے سیراب کرے۔ ایک نہر نہیں، 2 نہیں، کوثر ہو کہ سلسبیل ہو کہ تسنیم ہو کہ شراب ہو، شراب جنت
یا لبن ہو لبن جنت، جو نہر جنت میں ہے خدا اس نہر سے سیراب کرے گا اسے، سورہ محمد کی تلاوت کرے گا۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ محمد کی فضیلتوں میں سے یہ باتیں 38 آیات۔ آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، اور تیسرا وہ آمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں ہر اس بات پر جو نازل ہوئی ہے سرکار کی ذات مقدس پر۔ اب یہ 2 مرتبہ ایمان کیوں آیا ہے؟ والذین آمنوا ایک مرتبہ لفظ ایمان ہے، پھر وہ عامل الصالحات، اور عامل الصالحات کے بعد پھر استعمال کیا وہ آمنوا بما نزل علی محمد۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ایمان کا کیا ہے؟ اس میں علماء تفسیر نے اس طرح اس کو بیان کیا، ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے۔ ایمان اجمالی اور ہے، ایمان تفصیلی اور ہے۔ ایمان اجمالی اصول اسلام کو مان لینا، ایمان تفصیلی پیغمبر کی ہر بات مان لینا۔ بہت آسان ہے پیغمبر کی توحید کا پیغام کو ماننا، بہت مشکل ہے پیغمبر کے ولایت کے اعلان کو مان لینا۔ بہت آسان ہے پیغمبر کے لائے ہوئے قرآن کو مان لینا، بہت مشکل ہے پیغمبر کے بتائے ہوئے امام کو مان لینا۔ تو قرآن کو ماننا آسان ہے، امام کو ماننا مشکل ہے۔ توحید کو ماننا آسان ہے، ولایت کو ماننا مشکل ہے۔ ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے، اور ان دونوں کو اس طرح بیان کیا کہ بیچ میں عمل صالح ہے۔ ایک ایمان عمل صالح سے پہلے ہے اور ایک ایمان عمل صالح کے بعد ہے۔ اور اسی لیے تفسیر کی بحث میں اگر یاد کریں تو تلاش کرتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت کو غزوہ حنین کے بعد، تو آپ کی تقسیم کو مان لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کے دور میں 1400 سال کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کر ایمان رکھیں وہ اور بات ہے۔ جب پیسے مل رہے ہوں اور کسی کو زیادہ مل رہے ہوں، آپ کو کم مل رہے ہوں، تو غور کیجئے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کمزوری غالب آ جائے، مگر کمزوری غالب کمزوروں پر آتی ہے، کمزوری غالب مومنوں پہ نہیں آتی۔ تو جو شروع سے مومن نہ رہے ہوں وہ بعد میں کیا متقی پرہیزگار بنیں گے۔ اسی لیے یہ واقعہ مقام جعرانہ کا، اور مقام جعرانہ پر اللہ کے حبیب شوال کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں آپ کا سفر ہے جانب حنین، اور ماہ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد ماہ شوال میں آپ کی واپسی ہے، اور غزوہ حنین آپ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اور غزوہ حنین کے بعد جو جنگی غنائم آپ نے تقسیم فرمائے، اس کی کیفیت یہ کہ اب آپ کے لشکر میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک پرانے مسلمان ہیں، ایک نئے مسلمان ہیں۔ تو پرانے مسلمانوں کو آپ نے حصہ دیا نئے مسلمانوں کے لحاظ سے 50%، یعنی 100 درہم سمجھیے 200 کے مقابلے میں، نئے کو ملے 200 درہم اور پرانے کو ملے 100 درہم۔ اب فگر آپ بڑھاتے چلے جائیں تو پھر آپ کے امتحان ایمان کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ 100 پہ کچھ نہ بولیں گے تو 1000 پہ بول دیں گے، 1000 پہ نہ بولیں گے تو 1,00,000 پہ بول دیں گے کہ انہیں 2 لاکھ دیا میں 1 لاکھ دیے۔ سوال تو بنتا ہے، اس سوال کا جواب وہ آمنوا بما نزل علی محمد،
ایمان لے کر آؤ اے ایمان لانے والو، جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اسی آیت نمبر 2 کے اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ اگر آیت نمبر 2 نہ ہوتی تو اس کا نام سورہ محمد نہیں ہوتا۔ اب آئیے یہاں روکتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں پیغمبر کے لیے خداوند عالم نے 4 مقامات پر اسم گرامی محمد کو بیان کیا ہے، اور ایک مقام پر اسم گرامی احمد کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر کے نام کتنے ہیں؟ آپ کے ناموں کی تعداد اور القابات و کنیات کو ملا کر تو بعض روایات کے لحاظ سے 1001 نام ہے پیغمبر کے۔ 1001 نام پیغمبر۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب شہر ابن عاشور فضائل مناقب کے لحاظ سے 400 نام لکھے۔ یہ 400 نام وہ ہیں پیغمبر کے جو قرآن مجید ملا ہے، 400 نام۔ تو کہا 1001 نام اور کہاں 400 نام۔ قرآن میں 400 نام اور ویسے 1001 نام، 99 نام پیغمبر کے۔ اور روایت کہ جب اللہ کے حبیب نے اللہ کو مختلف ناموں سے پکارا تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان ناموں کے بدلے ان ناموں سے پکارا جنہیں وہ پکارنا چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک نام لیا، اس نے ایک نام لیا، 2 نام انہوں نے لیے، 2 نام اس نے لیے، انہوں نے 10 نام لیے، اس نے 10 نام لیے۔ ایسا محسوس ہوا ایسے خدا محمد اور خودی محمد میں ناموں کا تسلسل بنتا چلا گیا۔ 99 نام پیغمبر نے خدا کے لیے، خدا نے 99 نام پیغمبر کے لیے لیے۔ پیغمبر نے خدا کے 1001 نام لیے، اللہ نے اپنے حبیب کے 1001 نام لے لیے۔ خدا نے اپنے حبیب کو جن ناموں سے نوازا ان میں سے ایک نام اسم گرامی محمد۔ ان 4 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے سورہ محمد کے نام سے۔ باقی 3 مقامات قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے بیان کیے گئے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے۔ اور چونکہ یہ نام رکھنے کا مسئلہ، اللہ کے رسول کے نام رکھے کس نے تھے؟ اگر بات کیجئے دنیا کے اعتبار سے تو دنیا کے لحاظ سے تاریخ اسلام پیغمبر کی سیرت کے بیان میں کچھ شخصیات کو بیان کرتی ہے کہ نام رکھنے والے آپ کے دادا عبد المطلب ہیں۔ حضرت شیبۃ الحمد نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ آپ کی ماں آمنہ بنت وہب نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ماں نے نام رکھا احمد، نام رکھا دادا نے محمد۔ اگر ہوتے والد تو نام رکھتے محمد۔ اللہ کے رسول کی آمد، نام رکھنے کا مسئلہ، 7واں دن حضرت عبد المطلب نے اس شہزادے کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو معلوم کیسے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا عبد المطلب کے زمانے میں کسی اور کا نام بھی محمد تھا؟ ایک کاپی کیا گیا ہو، اس نام کو کاپی کیا گیا ہو۔ جیسے سوال آیا کہ کیا کسی کا نام علی بھی تھا علی سے پہلے، جو کاپی کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے نقل اور ہے، اصل اور ہے۔ دنیا میں جتنے نام محمد کے ہوں سب کے سب نقل ہیں، اصل تو ذات ختمی مرتبت محمد ہے۔ اب شاعروں کا قول ہے کہ جی اس زمانے میں 16 افراد تھے جن کا نام محمد کے تھے۔ 16 افراد ایسے گزرے پیغمبر کے آنے سے پہلے جن کے نام محمد رکھے گئے، لیکن یہ قول شاعر ہے
اور ایسے اقوال کو تلاش کریں گے بہت ساری باتیں ملیں گی. جیسے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے منسوب شدہ روایت کہتے ہیں، عباس سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس موجود تھا جب میرے والد نے، یعنی عباس کے والد نے، ابن عباس کہتے ہیں کہ عباس نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے گردن کے پاس سے ایک پرندہ جانب آسمان بلند ہوا ہے اور سفید رنگ کا پرندہ ہے، بہت بلند پرواز کر رہا ہے. اور ابھی تاریخی روایت کو بیان کر رہا ہوں. یہ خواب ایک کاہنہ سے بیان کیا عبد المطلب نے. اس کاہنہ نے جواب دیا کہ خدا آپ کو بیٹا عطا کرے گا کہ جس کی ولایت اور اقتدار سارے مشرق و مغرب پر غالب آ جائے گا. اس روایت کو ایسے بنایا گیا کہ یہ سوچا بھی نہ گیا. جس عباس کی بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر سے صرف 2 سال بڑے ہیں. عبداللہ کی ولادت کہاں عباس کی ولادت. حضرت عباس رسول خدا سے 2 سال بڑے تھے اور یہ خواب بیان کر رہے اپنے والد کا، عبداللہ کی ولادت سے پہلے والا خواب. لہذا جیسے کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوتے، ایسے سمجھیے یہاں بھی روایت تو ہے مگر سر پیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے رسول کی آمد کے اعتبار سے آپ کے نام رکھے جانے کا حوالہ، جیسے کہ ابو لہب کی کنیز کا نام لیا گیا کہ صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہاں پیغمبر کی ذات، کہاں صوبیہ کا رضاعت کرنا. اور کبھی روایات و تاریخ نے کچھ اور نام بھی لیے، حلیمہ سعدیہ کا نام بھی لیا گیا. تلاش کرتے ہیں کہ آیا رضاعت پیغمبر کے زمانے میں کیا حضرت آمنہ بنت وہب کے یہاں شیر موجود نہیں تھا؟ اور کیا خدا آمنہ بنت وہب کے وجود مقدس سے شیر ظاہر نہیں کر سکتا تھا؟ سوچئے. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک جوان اللہ کے حبیب کی خدمت مقدس میں آیا اور آ کر بیان کرتا، یا رسول اللہ، میری والدہ بہت ضعیفہ ہیں، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ نہ اسے کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے. میں غریب جوان ہوں، ان کے لیے نرم غذا کا بندوبست نہیں کر سکتا. تو میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی، خدایا تو ہے جو ماؤں کو ماں قرار دیتا ہے اور ماؤں کے وجود میں اولاد کے لیے غذا عطا کرتا ہے. پروردگار تو میرے وجود میں میری ماں کے لیے غذا عطا کر دے. خدا نے دعا قبول فرمائی. یہ شخص روتے ہوئے بتاتا، یا رسول اللہ، میرے سینے سے ایسے ہی رزق کا انتظام ہونے لگا جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سیراب کراتی ہے، ایسے میں اپنی ماں کو اب سیراب کراتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا ملاحظہ کیجئے کہ جیسے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایسے اولاد کی دعا ماں کے حق میں قبول ہو رہی. تو اگر خدا کسی بیٹے کی دعا پر اس کی ماں کی رزق کو بیٹے کے سینے میں اتار سکتا ہے، کیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزق؟ اور پیغمبر کی عطاؤں میں سے ایک عطا آج کا عنوان ہے آیت الملک. اور آج بھی ایک آیت نہیں ہے، یہ 2 آیتیں. یہ 2 آیتیں کون سے سورے سے؟ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27. ان دونوں آیتوں کو ملا کر آیت الملک کہا جاتا ہے.
قل اللہم مالک الملک، حبیب کہیے اللہم اے اللہ، مالک الملک اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک، اور جس سے چاہتا ہے من تشاء اپنے ملک کو واپس لے لیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آخری جملہ اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا تو اس آیت ملک کا استعمال سمجھ میں آ جائے۔ آئیے استعمال سے پہلے کچھ اشارے مکمل کروں۔ بہت سارے اس کے وظیفے لکھے ہیں علماء نے آیت ملک۔ اس سے پہلے جملہ یاد رکھیں کہ آیت ملک اسے کیوں کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ لفظ ملک استعمال ہوا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ملک، توتی الملک، پھر ایک ملک، تنزع الملک، پھر ایک ملک، 3 دفعہ لفظ ملک کو استعمال کیا۔ علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ 3 دفعہ استعمال کرنے کا پیغام ہے کہ پیغمبر کے انقلاب سے پہلے، اسلام کے اعلان سے پہلے 3 بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس کی حکومت، ایک روم کی حکومت، ایک یمن کی حکومت، اور پیغمبر کے اس انقلاب کے بعد تینوں حکومتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی چلی گئیں، عروج خدا نے محمد کو دیا۔ اس لیے شاید اشارہ اس طرف ہے کہ خدا جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس دے لیتا ہے۔ وہ اقتدار بڑا پرانا تھا فارس والوں کا، وہ اقتدار بڑا مضبوط تھا روم والوں کا۔ کیا مضبوط تھا اقتدار یمن والوں، مگر سب ختم ہو گئے، پیغمبر کی ذات مقدس۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی آیت ملک میں اس کی علامتیں بیان کی۔ کیسی علامتیں بیان کی کہ پہچانو خدا کون ہے۔ خدا وہ ہے جو رات کو دن میں کھینچ کے لاتا ہے اور دن کو رات میں کھینچ کے لاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں پہلے کبھی شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اب سمجھ میں آتی ہے جب اردو کا محاورہ پڑھتے ہیں، کہیں کے دن بڑے کہیں کی رات بڑی۔ وہ 3 حکومتوں کی رات دن کتنے بڑے تھے اور ان کی رات کتنی چھوٹی تھی۔ اب ان کی رات بڑی ہو گئی، ان کے دن چھوٹے ہو گئے۔ ایک محاورہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر ایک سمجھانے کا انداز یہ بھی کہ خدا رات کو دن میں کیسے لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں کیسے لے کے جاتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ شام کے 6 سے لے کر 7 بجے تک کی 1 گھنٹہ کبھی رات میں شمار ہوتا ہے اور کبھی دن میں شمار ہوتا ہے، یا صبح کے ٹائم میں 6 سے 7 بجے تک یا 6:30 سے 7:30 تک کبھی یہ شمار دن میں ہوتا ہے، کبھی رات میں ہوتا ہے۔ تو خدا دن کو بڑا کر رہا ہے، رات کو بڑا کر رہا ہے۔ یہ ہے ولوج، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تخرج الحی من المیت، پروردگار کون ہے؟ جو میت کو زندہ سے اور زندہ کو میت سے نکالتا۔ اس کی کتنی مثالیں بن سکتی ہیں؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ البتہ اتنی بات کافی کہ پروردگار کسی کافر سے مسلمان کو نکالتا ہے، مسلمان سے کافر کو نکالتا ہے، دانے سے سبزے کو نکالتا ہے، سبزے سے دانے کو نکالتا ہے۔ خدا نطفے سے انسان کو، انسان سے نطفے کو۔ پروردگار عالم نے ساری اپنی نشانیاں ان 2 آیتوں میں سمیٹ دی ہیں۔
اس لیے اس کو آیت ملک کہتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا۔ جب معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر قرضہ بہت ہو گیا، تو ادائیگی قرض کے لیے آپ کوئی طریقہ تعلیم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے طریقہ تعلیم فرمایا کہ اے معاذ آیت ملک کی تلاوت کرو، اور آیت ملک کی تلاوت کے بعد خدا کو اس طرح پکارو، یا رحمان الدنیا والآخرہ والرحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور اے دنیا اور آخرت کے رحیم، تؤتی منہما ما تشاء وتنزع منہما ما تشاء، تو ان دونوں میں سے، دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس سے چاہتا ہے واپس لیتا ہے۔ پروردگار میرے مالک فقضی انی دینی، پروردگار میرے قرضے کو تو ادا کر دے۔ یہ جملہ اللہ کے رسول کی روایت میں آیا، پھر اسے شیخ کف امی علیہ الرحمٰن نے کتاب المصباح کے اعتبار سے 2 رکعت نماز کے ساتھ لکھا۔ 2 رکعت نماز پڑھیے ادائے قرض کی نیت سے، قربتاً الی اللہ۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ عمل بیان کروں پھر آپ قرض لینے کا ارادہ کریں کہ آج تو قبلہ نے بیان کیا ہے اب خوب قرض دیں گے پھر نماز پڑھیں گے، پھر چیک کریں گے نماز سے قرض ادا ہوا، صلوات پڑھے محمد، ایسے ہی ہے بھائی۔ اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے بات پہچانی ہے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جنہوں نے حالت مجبوری میں قرض دیا اور اب حالت مجبوری کے لیے گئے قرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے، تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے پہ تیار ہوں۔ یہ نماز ان کے لیے 2 رکعت نماز ادائے قرض بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ، اور نماز کے بعد آیت ملک کی تلاوت، اور آیت ملک کے بعد پھر خدا سے یا رحمان الدنیا والآخرہ اور رحیمہما کے الفاظ سے اپنی حاجت کو پیش کرنا۔ جبکہ سید محمد الرضوی نے اپنی کتاب تحفۃ الرضویہ میں آیت ملک کو ہر نماز واجب کے بعد پڑھنے کی تاکید کی، اور رات کو سونے سے پہلے۔ اگر کوئی انسان ہر نماز واجب کے بعد آیت ملک مطلب سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کرے تو آپ فرماتے ہیں خدا اس کے فقر کو زائل کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کا مال زیادہ ہو جائے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آیت ملک پڑھیں تو خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔